السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغی لهم وما يستطيعون انہم عن السمع لمعزولون۔ اور شیاطین اس قرآن کریم کو لے کر نازل نہیں ہوئے، اور نہ ہی ان کے لائق ہیں اور نہ ہی ان کے بس کا روگ ہے کہ وہ قرآن کریم لے کر نازل ہو۔ ان لوگوں کو قرآن کریم سننے سے بھی دور رکھا گیا ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے آیت نمبر 210، 211، 212، یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے اس صورت کریمہ کے بارے میں بتلایا کہ اس صورت کریمہ کے آغاز سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 نبیوں کا اور ان کی 7 قوموں کا تاریخی اور مستند واقعہ بیان فرمایا۔ ان واقعات کو بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آغاز فرمایا اس قرآن کریم میں، آیت نمبر 192 یعنی 192، اللہ نے فرمایا کہ انہو و انہو لتنزیل رب العالمین، یعنی ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور اس قرآن کریم کے سننے والوں کے درمیان اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم ہے اور اس میں جو واقعات، جو تاریخی اور مستند واقعات ہیں اور اس کے اندر جو باتیں ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہے۔ یہاں پر جو اللہ نے فرمایا وما تنزلت به الشیاطین، اور شیاطین اس قرآن کریم کو لے کر نازل نہیں ہوئے، اس کا تعلق وہی سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی سے بیان فرمایا۔ کیوں اس طرح کی بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ جن کے درمیان سب سے پہلی مرتبہ اس قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، جس زمانے میں قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا مشرکین مکہ کے درمیان، بعد میں پھر مدینہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بھی قرآن کریم نازل ہوا، لیکن جب آغاز میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو مشرکین مکہ نے قرآن کریم کو سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سارے ایلیگیشنز لگائے، بہت سارے الزامات لگائے، جن میں سے ایک الزام یہ لگایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں، لوگوں کو بھوشیہ وانی کرتے ہیں، بھوشیہ کی بات بتلاتے ہیں، مستقبل کی بات بتلاتے ہیں، کاہن ہیں، جوتش ہیں، اور ان کے پاس شیطان آتا ہے اور شیطان آ کر کے ان کو کلام بتلاتا ہے، سکھلاتا ہے، اور وہ اس کو لوگوں کو سناتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب التفسیر میں بیان کیا ہے، جندب بن عبداللہ البجلی العلقی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک ناساز ہوئی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتوں تک تہجد کی نماز کے لیے، رات کی نماز کے لیے نہیں اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ہر رات میں اٹھیے، رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھیے اور نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے، اٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے نماز میں ہی۔ تو 3 رات تک نہیں جگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک عورت جس کا نام عورہ بنت حرب، جو ابو سفیان کی بہن تھی، ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، ان کی بہن تھی، اور ابو لہب کی بیوی تھی، جس کی کنیت ام جمیل، اس کی کنیت کیا تھی؟ ام جمیل۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات نہیں اٹھے تو یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ مجھ کو لگتا ہے اے محمد کہ تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا، اس لیے 3 رات سے آیا نہیں اور تم کو قرآن کریم سنایا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی۔ اس حدیث کو یہاں پر پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا یہ ماننا تھا، ان کا یہ سوچنا تھا، ان کا یہ الزام تھا، ان کا یہ ایلیگیشن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے اور آپ کے اوپر شیطان نازل ہوتا ہے، اور شیطان آ کر کے آپ کو قرآن کریم سکھاتا ہے، اور وہی قرآن کریم آپ لوگوں کو سناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے کہا وما تنزلت به الشیاطین، اور یہ شیاطین جو ہیں یہ قرآن کریم لے کر نازل نہیں ہوتے، شیاطین قرآن کریم لے کر کے نازل نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کریم کون نازل کرتا ہے؟ رب العالمین نازل کرتا ہے، جبرائیل امین کے ذریعے سے نازل کرتا ہے، ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں قرآن کریم کے الفاظ کو وہ ڈالتے ہیں، لہذا شیطان قرآن کریم لے کر نازل نہیں ہوتا۔ اور پھر آگے کہا وما ينبغي لهم وما يستطيعون، اور نہ ہی یہ شیطان کے لائق ہے اور نہ ہی یہ اس کے بس کا روگ ہے، اس کے لائق بھی نہیں ہے اور اس کے بس کا روگ بھی نہیں ہے۔
وما ينبغي لهم کا مطلب ہے اس کے لائق نہیں ہے، اور وما يستطيعون کا مطلب ہے کہ شیطان کے بس کا، شیطانوں کے بس کا روک بھی نہیں کہ وہ قرآن کریم لے کر نازل ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کے اہل نہیں، اس کے لائق نہیں ہے، اور اس کی طلب بھی نہیں. شیطان کیا ہے؟ اس کی فطرت میں، اس کے شرشت میں دھوکہ ہے، فریب ہے، فساد ہے، فتنہ ہے، لوگوں کو شرک پر ابھارتا ہے، لوگوں کو خیر سے ہٹا کر کے شر کی طرف لے جاتا ہے. جبکہ یہ قرآن کریم سراسر فلاح اور امن کا ضامن ہے، لوگوں کی ہدایت کا ضامن ہے. یہ قرآن کریم لوگوں کو توحید کی تعلیم دیتا ہے اور شرک سے روکتا ہے. یہ قرآن کریم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور لوگوں کو برائی سے روکتا ہے. جبکہ شیطان کا معاملہ کیا ہے؟ ٹھیک اس سے الٹ ہے، لوگوں کو برائی کی طرف بلاتا ہے. پھر یہ قرآن کریم نور ہے، برہان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ ہے. لہذا شیطان کے بس کا روگ نہیں ہے کہ یہ قرآن کریم لے کر کے نازل ہو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنڈیم کرتے ہوئے کہا وما تنزلت به الشیاطین، اور شیاطین اس قرآن کریم کو لے کر کے نہیں نازل ہوتے. وما ينبغي لهم، شیاطین اس کے اہل بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہیں، ان کے بس کا روگ بھی نہیں ہے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس چیز کے اوپر زور دیتے ہوئے کہا انہم عن السمع لمعزولون، اور یہ قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے، جب یہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شیطانوں کو دور بھی رکھا گیا تھا. شیطانوں کو دور رکھا گیا تھا کہ تم قرآن کریم سن نہیں سکتے ہو. شیطان کو دور رکھا گیا تھا. دیکھیے جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کلام دیتے، اور جبرائیل امین ڈائریکٹ کہاں آتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے دل پر نازل ہوتے اور اس قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالتے. اب کہاں موقع ہے شیطان کو سننے کا؟ آپ قرآن کریم کی کئی آیتوں کو اٹھائیے تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہرا لگا رکھا تھا. شیطان جنات قرآن کریم کے پاس پھٹک بھی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ پھٹکتا تو باطل اس کے اندر ملا دیتا ہے. اور جب بھی شیطان قرآن کریم کو سننے کی کوشش کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شہاب ثاقب ہوتا تھا، جو فوراً جیسے ہی آتا تو اس کو مار کر کے وہیں پر بھسم کر دیا جاتا تھا. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، قرآن کریم کی آیات سے واضح ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کے نزول کا آغاز فرمایا تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو مضبوط چوکیداروں سے اور انگاروں سے بالکل بھر دیا کہ کوئی بھی شیطان جانے نہیں پایا. شیطان کا معاملہ کیا تھا؟ ایک شیطان کے اوپر دوسرا شیطان، اس کے اوپر تیسرا، چوتھا، کرتے کرتے آسمان پہ پہنچتا، ملائے اعلیٰ میں جاتا تھا اور کان لگا کر کے سنتا تھا، اور وہاں پر سے کوئی بات اگر اس کو سننے میں آ جاتا تھا اس میں 1000 جھوٹ ملا کر کے آ کر کے جوتشیوں کو بول دیتا تھا، کاہنوں کو بول دیتا تھا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا اور قرآن کریم کے نزول کا جب آغاز ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو انگاروں سے اور مضبوط چوکیداروں سے بھر دیا. شیطانوں نے ٹٹولا ایسا کیوں ہو رہا ہے، بہت مشکل ہو رہا ہے، ایک بھی بات سن نہیں ہو رہا ہے. آپ قرآن کریم اٹھائیے، یہ مت کہیے کہ حضرت بول رہی ہیں، ایسا نہیں، قرآن میں یہ بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ جن نازل فرمایا. سورہ جن آپ نے سنا ہے، 29ویں پارے میں سورہ جن ہے. سورہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنوں نے کہا، کیا کہا؟ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، ہم لوگوں نے آسمانوں کو ٹٹولا، کیونکہ وہ بعد میں ایمان لے آئے، جن لوگ بعد میں ایمان لے آئے. کہا کہ ہم لوگوں نے آسمانوں کو ٹٹولا تو ہم نے وہاں پر مضبوط چوکیداروں کو دیکھا اور آگ کے انگاروں سے پورے آسمان کو بھرا ہوا دیکھا. ٹٹولا کیا مطلب؟ گئے ذرا جائزہ لینے کے لیے کہ کہیں سے جانے کا کوئی رستہ ہے کہ نہیں. دیکھا ادھر سے جا رہا ہے تو ادھر بھی چوکیدار ہے اور پورے انگارے بھرے ہوئے ہیں، یہاں سے جا رہا ہے یہاں بھی چوکیدار لوگ بہت زیادہ ہیں اور پورا انگارہ بھرا ہوا ہے. جس طرف سے جا رہے ہیں اس طرف سے پورے آسمان کو مضبوط چوکیداروں سے اور دہکتے ہوئے انگاروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بالکل محفوظ کر دیا، بالکل کانفیڈینشیل ہو گیا، شیطان پہنچ نہیں سکتا ہے. شیطان مزید جن مزید کہہ رہے ہیں، جن لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، آج سے پہلے، اس سے پہلے ہم لوگ آسمان کے مختلف جگہوں پر گھات لگا کر کے بیٹھا کرتے تھے کہ وہاں پر اگر کچھ باتیں ہو رہی تو وہ سن جائیں، بیٹھا کرتے تھے، سنتے بھی تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، لیکن اب ہم لوگ بیٹھتے ہیں
تو فوراً ایک انگارہ آتا ہے جو ہم لوگوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. اور ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جو اتنا کیا گیا ہے آسمان میں وہ کیوں کیا گیا ہے. کیا زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب ان کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کا آغاز فرمایا تو اس سے پہلے آسمانوں کو بالکل مضبوط کر دیا کہ اس قرآن کریم کو سننے کے لیے کوئی شیطان بیچ میں نہیں آئے. اسی لیے آپ اس قرآن کریم کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اس قرآن کریم کے آگے سے بھی کوئی باطل نہیں آ سکتا ہے, پیچھے سے بھی کوئی باطل نہیں آ سکتا ہے. اور یہ اتنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط جو سرکشا کوچ بنایا آسمان میں, کیوں؟ تاکہ اپنے بندوں پر اپنی رحمت کو مکمل کرے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کو بالکل اچھائی کے ساتھ نازل فرمائے اور اپنے رسول اور اپنے قرآن کی صداقت اور حقانیت کو لوگوں کے سامنے واضح کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ایسا کہا, اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وما تنزلت به الشیاطین, اس قرآن کریم کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوتے ہیں. وما ينبغي لهم وما يستطيعون, اور ان کے لائق بھی نہیں ہے اور وہ ان کے بس کا روک بھی نہیں ہے. انہم عن السمع لمعزولون, کیونکہ قرآن کریم کو اس سمے سننے سے بھی ان کو دور رکھ دیا گیا تھا. تو یہ قرآن کریم کی حقانیت کے اوپر 3 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نازل فرمائی ہے. ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے کل اور کل کے بعد کے درسوں میں اللہ کی توفیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے انشاءاللہ بیان کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.